يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم صدق الله العلي العظيم۔ سورہ مائدہ چل رہی ہے الحمدللہ۔ یہاں ہم پہلے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، یعنی اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو کیا مطلب؟ یعنی گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وابتغوا، ابتغاء کہتے ہیں تلاش کرنا، جیسے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ، ابتغوا تم تلاش کرو، الیہ اس کی طرف، اطاعت اور عبادت کے ذریعے، الوسیلہ وسیلے کا ترجمہ ہے قرب، تم اللہ کا قرب تلاش کرو عبادت کے ذریعے، فرما برداری کے ذریعے۔ اور اللہ کی فرما برداریوں میں سے ایک خاص فرما برداری کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ جہاد کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم جہاد کرو گے، ہو سکتا ہے تم پورے کے پورے کامیاب ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کی بات کی ساتھ بتایا، ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، لو کا ترجمہ کرتے ہیں اگر ہو، لہم ان کے لیے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے وہ سارے کا سارا بھی ان کا ہو جائے، یعنی زمین و آسمان کے اوپر جتنے خزانے، دفاتر، جتنی اشیاء، سب کچھ ان کا ہو جائے۔ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسا ان کے ساتھ اور بھی ہو، اتنی مالیت ہو کہ پوری روئے زمین کا بادشاہ بن جائے، سارا کچھ اس کا ہو جائے، اور اتنا مزید بھی اس کو مل جائے، لِيَفْتَدُوا بِهِ من عذاب یوم القیامہ، اتنی بڑی بادشاہت کسی کے پاس ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ بالفرض والمحال کہہ رہے ہیں سمجھانے کے طور پر کہ اگر کسی کو اتنی بڑی طاقت اور بادشاہت مل جائے کہ وہ اس کو فدیے میں دے سکے قیامت کے دن کے عذاب سے، یعنی یہ چیزیں دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے بچ سکے، تو ما تقبل منہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ، يُرِيدُونَ وہ عذاب میں داخل ہونے کے بعد یہ چاہیں گے، أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ کہ وہ دوزخ سے نکل جائیں، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا لیکن وہ دوزخ سے نکل نہیں سکے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے، ہمیشہ رہنے والا۔ تو بہرحال اب یہاں میرے دوستو غور کرنے کی بات ہے کہ پیچھے ہم نے ڈاکوؤں کے احکامات پڑھے، یہاں بیچ میں اللہ تعالیٰ ایمان اور تقوی کی بات کر رہے ہیں، اور آگے چل کر ابھی نہیں انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے چور کے احکامات آ رہے ہیں، چور اور چورنی۔ تو پہلے ڈاکے کے احکامات آئے، درمیان میں ایمان اور تقوی کی بات آئی، اور پھر چوری کے احکامات آئیں گے۔
تو اس سے اللہ کا قرآن کا انداز اور اسلوب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قانون کو نافذ کرتے ہیں تو صرف حاکمانہ نہیں کرتے۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی قانون نافذ ہو رہا ہے، بھئی آج کے بعد بس 9 بجے کے بعد کوئی دکان نہیں کھولے، آرڈر ہے، تیری سمجھ میں آئے نہ آئے، تیری عقل میں آئے نہ آئے، آرڈر آ گیا بس۔ اللہ تعالیٰ صرف حاکمانہ انداز میں آرڈر ہی نہیں کرتے، ساتھ ساتھ مربیانہ انداز میں ذہن سازی بھی کرتے۔ پہلے قانون دیا، پھر ذہن سازی کی، پھر قانون دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اکثر یہاں اللہ تعالیٰ اپنے قوانین بیان کرتے ہیں، وہاں اپنے سے ڈرنے کی بات بھی کرتے ہیں، ڈرو مجھ سے۔ اس لیے کہ اللہ سے ڈرنا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے روک سکتی۔ اس کے علاوہ انسان کے پاس کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے روک سکے۔ تو پہلی بات کیا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، تو ڈرنے کی بات کی، اور اسی لیے ساتھ جو ہے آگے راہ خدا میں جہاد کرنے کی بات اس لیے کی، حالانکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت۔ جب یہ کہہ دیا کہ اللہ کی عبادات کرو تو اس میں آ گیا، لیکن جہاد کی اسپیشل اس لیے بیان کیا جہاد کو کہ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جس طرح پیچھے ڈاکے سے فساد پھیلتے ہیں جہاد سے بھی فساد پھیلتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل جہاد کو جدا کر کے بیان کیا کہ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کیا کرو، فلاح پا جاؤ۔ اور پھر آگے بتا دیا کہ بھئی بات یاد رکھو، جو اللہ کا منکر ہو کے دنیا سے مر گیا، کیسی سمجھنے کی بات ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اور حالت کفر پر اللہ معاف فرمائے اس کی موت آ گئی۔ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے خزانے اکٹھے کر کے لے آئے اور کہے کہ یہ میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، یا اللہ اس کے بدلے مجھے چھوڑ دے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے خزانے قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس کو کیا ملے گا؟ دردناک عذاب ملے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کوئی سفارش اور پیسہ نہیں چلے۔ اور اسی طرح وہ کیا ہے کہ یہ لوگ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن جہنم سے نکل نہیں سکیں گے۔ وہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی جہنم کا عذاب ہوگا نا تو جہنمی چلتے چلتے جہنم کے کنارے پر آ جائیں۔ جیسے ہی وہ جہنم کے کنارے پر آئیں گے تو جہنم کی آگ جو ہے اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو بیچ میں لوٹا دیں گے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، اللہ فرماتے ہیں جب بھی یہ دوزخ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اللہ ان کو پھر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بھائیو یہ دنیا کی مختصر زندگی ہے، آخرت کے عذابات کو سوچو کتنے بڑے، کتنے خطرناک، جہاں سے خلاصی کوئی نہیں۔ دیکھو دنیا میں انسان تنگ آ گیا نا خودکشی کر لیتے ہیں کہ چلو جی دنیا کے دکھوں سے مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے۔ وہاں کے مصیبتوں سے جان چھوٹنے کا کیا حل ہو؟ وہاں کس موت کو موت آئے؟ وہاں تو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے موت کو موت دے کے کہیں گے آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے۔ حالانکہ موت آنے کے لیے تو جہنم کا ایک انگارہ بھی کافی، لیکن اللہ تعالیٰ موت کو موت دے دیں گے کہ نہیں آج کے بعد موت ختم، بس عذابات ہوں۔ اور دوسری بات یہاں ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، توجہ سے سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، آج کل لوگوں نے اس پہ بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ وسیلہ جائز ہے ناجائز ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ وسیلہ جو ہے بالکل حرام ہے، یہ شرک ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر دعائی قبول نہیں ہوتی۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے مسئلوں کے اندر ہمارا اختلاف صرف اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ ہم مسئلے کی نوعیت ہی نہیں سمجھتے۔ دیکھیں نا مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ
جو ہے کہتے ہیں کہ انڈا کھانا آپ کے لیے حرام، دوسرا کہتے ہیں آپ کے لیے ایگ کھانا حرام، تیسرا اس کو عربی میں کہہ دیتے ہیں آپ کے لیے بیضہ کھانا حرام، 3 لفظ بول دیے۔ اب جو ہے اختلاف ہو رہا ہے اس پہ، وہ کہتے ہیں بھئی میں نے تو بیضہ کھانے سے منع کیا ہے، یہ ایگ والا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ ایگ والا کہے یہ انڈے کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے تو ایگ کی بات کی۔ لیکن اگر یہ تینوں مل جل کے بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لیں کہ بھئی تیرا ایگ کہنے سے کیا مطلب ہے، تیرا بیضہ سے کیا مطلب ہے، تیرا انڈا کہنے سے کیا مطلب ہے، جب تینوں اکٹھے ہو کے بتائیں گے کہ ہم اس سفید گولائی والے انڈے کو ہی ہم تینوں کہہ رہے ہیں تو تینوں کا اتفاق ہو جائے گا۔ آج بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے نہیں کہ بھئی آپ جب یہ کہتے ہو کہ وسیلہ ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے وسیلے؟ آپ کہتے ہو کہ کرامات برحق ہیں، کرامات کا کیا مطلب؟ معجزات صحیح ہیں، معجزات کا کیا مطلب؟ پہلے اس کی ڈیفینیشن طے کروائے۔ تو اسی لیے وسیلے کی اب سنیں توجہ سے کہ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے جیسے عرب کہتے ہیں ایک دوسرے کو توسلت الی فلان بکذا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں فلانے کے قریب گیا، تو قربت کا معنی ہوتا ہے وسیلے کا۔ اسی طرح بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے محبت، اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے حاجت، اور اسی طرح بہت ساروں نے کہا کہ یہ جنت کے اندر ایک مقام ہے، جیسے ہم اللہ کے نبی کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں اذان کے بعد کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ وسیلے سے مراد جنت میں ایک مقام ہے، آپ نے فرمایا یہ مقام اور مرتبہ اللہ نے صرف میرے لیے رکھا ہے، تو اس کے لیے دعا کریں۔ تو یہ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنے محبوب کو وسیلہ عطا فرما، تو وسیلہ جنت کا ایک مقام۔ تو یہ جتنے بھی بعض نے یہ کہا کہ وسیلہ سین کے ساتھ اور وسیلہ صاد کے ساتھ، یہ دونوں کا معنی ہے تو کسی سے ملنے کا ہی ہے، لیکن اگر سین کے ساتھ ہو وسیلہ تو یہ محبت کے ساتھ ملنے کو کہتے ہیں، اور اگر صاد کے ساتھ وسیلہ کہا جائے تو وہ صرف ملنے کو کہتے ہیں، چاہے وہ محبت سے ملے چاہے وہ دشمنی سے ملے۔ تو یہ بھی فرق بعض نے کیے۔ تو بہرحال میرے دوستوں پتہ کیا چلا، تقرب، قربت، محبت اور اسی طرح جنت کا مقام، یہ سب جو ہے نا مختلف تعریفیں سامنے آ گئی۔ اب جیسے یہاں بھی سمجھنے کی بات ہے کہ ایک ہے چھری، ایک ہے قینچی، ایک ہے تلوار، تینوں کاٹنے کا کام کرتی، لیکن تینوں کے کاٹنے میں فرق ہے۔ چھری کیا کاٹے گی، قینچی کیا کاٹے گی، تلوار کیا کاٹے گی، یہ الگ الگ فرق۔ اسی طرح وسیلے کو کون آدمی کہاں استعمال کرتے، کون اس کو صحیح استعمال کرتے ہے، کون اس کو غلط استعمال کرتے ہے، اس کی ضرورت ہے وضاحت کی۔ اب دیکھیں وسیلے کی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک وسیلہ وہ ہے جو شرعی ہے، ایک وسیلہ وہ ہے جو شرکی۔ شرکی وسیلہ کون سا ہے؟ جو قرآن میں آتا ہے، اور یہی وہ لوگ دلیل میں پیش کرتے ہیں جو کہتے ہیں وسیلہ حرام ہے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم تو ان بتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، کہ ان کی ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ تو وہ کہتے دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ مشرکین مکہ کی یہ بات نقل کی، تو آج بھی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ تک جانے کے لیے دیکھو جی جس طرح کسی نیچے والے آدمی سے پہلے ملاقات کرنی پڑتی ہے، پھر اس سے اوپر آفیسر سے ملاقات ہوتی ہے، آفیسر وزیر اعظم سے ملاقات کرواتا ہے، ڈائریکٹلی تو وزیر اعظم سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ وہ اس طرح کی آج بھی بہت سے لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اور پھر وہ یہ مثالیں دیتے ہیں، دیکھو جی چھت پہ چڑھنے کے لیے کوئی آدمی ڈائریکٹ تو چھت پہ نہیں جاتا،
بلکہ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی، سیڑھی کے ذریعے چھت پہ جاتے ہیں انسان۔ تو گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی مثالوں سے سمجھا، یہ نری جہالت ہے، یہ شرک کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چھت کی طرح نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میں تیری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ تک جانے کے لیے بیچ میں واسطے بنانا کوئی ضروری نہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو یہ بھی شرک ہے کہ وسیلہ لازمی، اگر اس کے بغیر دعا قبول ہی نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وسیلہ، ہاں اب دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں وسیلے کی جائز صورتیں بھی ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں نمبر 1 التوسل بالایمان الی الغفران، کہ ایمان کے ذریعے اللہ سے وسیلہ مانگنا کہ یا اللہ میں تیرے اوپر ایمان لے آیا ہوں، اس ایمان کی وجہ سے میری بخشش فرما دے۔ توسل بالایمان، اس کی مثالیں قرآن میں کئی ہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، لہٰذا اب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ تو یہ ہو گیا توسل بالایمان الی الغفران، کہ اس کو کہتے ہیں ایمان کی وجہ سے اللہ سے بخشش مانگنا۔ دوسری توسل کی قسم کیا ہے؟ التوسل باعمال نفسہ، انسان اپنے عملوں کے ذریعے یا اللہ میں نے فلاں موقع پہ اتنا اچھا کام کیا تھا، اے اللہ اس عمل کی وجہ سے میری بخشش کر دے۔ یہ بھی بالاتفاق جائز ہے، اور اس پہ وہ مشہور واقعہ حدیث موجود ہے جس کو حدیث غار کہتے ہیں، کہ غار کے اندر جو 3 آدمی چلے گئے تھے اور تینوں کے تینوں نے اللہ کے سامنے، جب غار کے دہانے پر سوراخ پر پتھر آ گیا تھا تو تینوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے اچھے اچھے اعمال سے دعا مانگی تھی، اور اللہ نے ان کی دعا کی برکت سے غار کے منہ سے پتھر ہٹا دیا۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے، یہ بخاری کے اندر حدیث موجود، ایک نے کہا تھا کہ میرے لیے زنا کا موقع میسر آیا، یا اللہ میں تجھ سے ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹ۔ ایک نے کہا یا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے ساری رات کھڑا رہا، پتھر ہٹا۔ ایک نے یہ کہا کہ یا اللہ میں نے ایک مزدور آدمی کو مزدوری پہ رکھا تھا، وہ چلا گیا، اس کی مزدوری نہیں دے سکا، پھر وہ مزدوری بہت زیادہ ہو گئی تو وہ میں نے سارا بکریوں کا ریوڑ اسے دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے اعمال کی وجہ سے، انہوں نے اعمال کو وسیلہ بنایا، اور اعمال کے وسیلے سے اللہ نے ان کی جو ہے غار سے نجات دلوا دی۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں التوسل باعمال نفسہ۔ اسی طرح ہوتے ہیں التوسل باعمال غیرہ، اپنے عمل تو نہیں، کسی کے عمل کا وسیلہ دینا، یا اللہ جو فلاں آدمی ہے اس عام آدمی کے جو فلاں اچھا عمل ہے، یا اللہ وہ عمل تجھے بڑا پسند ہے، اے اللہ تو اس عمل کی وجہ سے ہماری بھی بخشش فرما دے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ اس مجمع میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، اس نیک بندے کی نیکیوں کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دے۔ کوئی سفید ریش ہوگا، یا اللہ اس سفید ریش کی، یہ اس کو کہتے ہیں التوسل باعمال غیری۔ اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے، اس کے اندر جو بچوں کی دیوار گرنے والی تھی، انہوں نے، پیغمبروں نے بچوں کی دیوار سیدھی کر دی، اور یہ کہا جواب میں کہ ہم نے دیوار اس لیے سیدھی کی، خضر علیہ السلام نے، کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے ماں باپ نیک تھے۔ تو والدین کی نیکی کی وجہ سے پیغمبروں نے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بہت صفا تنصرون وترزقون بضعفائکم، اللہ تمہاری مدد اور تمہیں رزق تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے دیتے۔ تو یہ ہے التوسل باعمال غیرہ۔ اور اس کی ایک اور بہت بڑی، چونکہ ماشاءاللہ حافظ صاحب بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، تو جو ہم حدیث سنتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس سے قرآن پڑھا اور قرآن پر عمل کیا، البس والدہ تاجا یوم القیامہ،
اس کے والد کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث۔ اب حفظ تو کیا بچے نے، محنت تو کی بچے نے، مار کھائی بچے نے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس عمل کی وجہ سے اس کے والد کو تاج پہنایا جائے۔ تو یہ ہے التوسل بأعمال غیرہ۔ اسی طرح ہے التوسل بالدعاء، دعاؤں میں توسل۔ وہ کیسے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ایک آدمی آیا جو آنکھوں سے معذور تھا، رجلا ضریر البصر، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے عافیت دے دے، صحت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس پہ صبر کر لے تو بہت اچھی بات ہے اسی بینائی کے جانے پر، لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تیری بینائی لوٹا دے تو ایسا کر، تو 2 وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھ اور نماز کے بعد یہ دعا مانگ، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ میں تجھ سے تیرے نبی کے طفیل سوال کرتا ہوں جو نبی رحمت ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی، اس لیے نبی کے وسیلے سے، نبی کے طفیل سے، نبی کی حرمت سے، نبی کی برکت سے، نبی کی جاہ سے، نبی کے صدقے سے، ان سب کو وسیلہ کہتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ وسیلے کے، تو انہوں نے اللہ کے نبی نے ان کو جو دعا سکھلائی، اس دعا میں وہ اللہ کے نبی کو وسیلہ بنا دے۔ تو اس لیے جو ہے دعاؤں کے اندر وسیلہ، اور جو ہے اسی لیے آپ نے وہ شیخ سعدی کا شعر سنا ہوگا، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اے اللہ آل رسول اور حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کی وجہ سے میرا خاتمہ ایمان پر فرما دے، میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اسی طرح میرے دوستو التوسل بالصالحین، نیک لوگوں کے ذریعے وسیلہ مانگنا، وہ اس کی بہت بڑی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء مہاجرین کے توسل سے دعا مانگتے تھے۔ مشکات میں ہے کہ یا اللہ یہ مہاجرین فقراء ہیں، یا اللہ تو مدد فرما دے۔ تو فقراء مہاجرین کے توسل سے اللہ کے محبوب دعا مانگتے تھے۔ تو یہ نیک لوگوں کے وسیلے سے، جیسے ہم کہیں یا اللہ یہ علی حجویری صاحب آپ کے بہت نیک آدمی تھے، اے اللہ ان کی جو ہے ان کی وجہ سے میری بخشش فرما دے، ان کی وجہ سے میرا کام فرما دے، تو اس کو کہتے ہیں التوسل بالصالحین۔ اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء و مہاجرین کے توسل سے دعا مانگ۔ تو بہرحال میرے دوستو یہ بے شمار آیتیں، اور قرآن میں آگے ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ بنو قریظہ بنو نذیر کے جو یہودی تھے، یہ جب ان کی مشرکین مکہ سے لڑائی ہوتی تو ریت سامنے رکھتے اور اللہ سے یہ دعا مانگتے، اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس نبی کے طفیل کہ جس کو بھیجنے کا تو نے ہم سے وعدہ کیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح جو ہے دعا مانگتے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے اے پیغمبر جب تک آپ ان کے اندر موجود۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو عذاب نہیں دیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اچھا بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے ابن تیمیہ منفرد آئے، وہ کیا کہنے لگے کہ جب تک اللہ کے نبی موجود تھے اس وقت تک تو اللہ کے نبی سے وسیلہ مانگا جا سکتا تھا، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے اب آپ کے وسیلے سے مانگنا صحیح نہیں۔ تو انہوں نے اس مسئلے کو حیات ممات کا مسئلہ بنا دیا، جو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی قبر میں بھی وفات پا چکے ہیں، قبر میں زندہ نہیں ہیں، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ لہذا اللہ کے نبی کے وسیلے سے مانگنا صحیح نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ وسیلے کا ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ جو ہے حیات ممات کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے کہ آپ مانگتے وقت دیکھو آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ دیکھو اگر آپ اس وجہ سے مانگتے ہیں کہ جس بزرگ سے میں مانگ رہا ہوں
میری لازماً دعا قبول ہوگی، اس کی سفارش کبھی رد نہیں ہوگی اور میری دعا قبول ہو کے ہی رہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں بس جی بزرگوں نے کہہ دیا اب ہو کے ہی رہے، میں نے بزرگوں سے درخواست کر دی ہے، اب مسئلہ خراب ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سے یوں کہنا کہ یا اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا کام کر یا لوگ اللہ معاف کرے براہ راست بزرگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اولاد دے دو، ہمارے مسئلے حل کر دو، ہماری بگڑی بنا دو، ہماری کشتیاں پار لگا دو، ہمارے کام پورے کر دو۔ یہ تو سراسر واضح شرک ہے، یہ کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کو وسیلہ سمجھتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اس شرک کو تو ہم بھی نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بس صرف اور صرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا جائے، اور وسیلہ مانگنا جائز ہے، فرض نہیں، واجب نہیں، کوئی بہت زیادہ ثواب کا کام نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا جائے تو جائز ہے، اور امید ہے کہ اس سے اللہ دعاؤں کو زیادہ قبول کریں گے۔ باقی ہم یہ نہیں کہتے کہ لازماً وسیلہ مانگو اور وسیلے کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں واضح آ گیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس وسیلے سے مراد اگر شخصیت کا وسیلہ لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین شخصیت کوئی نہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو اس لیے یہ وسیلے کا مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ باقی چوری کے احکامات ہم انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا